السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ناظرین محترم، 15 جمادی الاول سن 38 ہجری ہمارے چوتھے امام زین العابدین اسلام کی ولادت کی تاریخ ہے۔ اسی مناسبت سے آج امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی کے کچھ حالات آپ کے سامنے بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ ہم اپنی اخلاقی زندگی کو انہی تاریخ کی روشنی میں اور انہی واقعات کی روشنی میں سنوارنے اور سجانے کی کوشش کریں۔ جیسا کہ ابھی ہم نے بتایا کہ امام زین العابدین علیہ السلام ہمارے چوتھے امام ہیں۔ آپ کی ولادت 15 جمادی الاول سن 38 ہجری کو مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کی ولادت مدینہ منورہ میں ہوئی اور آپ کے والد حضرت امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام فرزندوں کے نام اپنے والد حضرت علی علیہ السلام کی محبت میں علی اور تمام بیٹیوں کے نام اپنی والدہ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی محبت میں فاطمہ رکھا تھا۔ امام زین العابدین اسلام کی والدہ کا نام جناب شہربانو تھا، جو ایران کے مشہور شہنشاہ نوشیروان عادل کے خاندان سے تھیں۔ آپ کا انتقال امام زین العابدین علیہ السلام کی ولادت کے کچھ دنوں بعد ہی ہو گیا۔ امام زین العابدین اسلام کی عمر کے ابتدائی 2 سال حضرت علی علیہ السلام کی آغوش محبت میں گزرے۔ حضرت علی کی شہادت کے بعد 10 سال سن 40 سے سن 50 ہجری تک امام حسن کے زیر سایہ رہے۔ امام حسن کی شہادت کے بعد آپ اپنے والد کے زیر سایہ زندگی گزارنے لگے۔ 10 محرم سن 61 ہجری کو امام حسین علیہ السلام نے دین کو بچانے کی خاطر عظیم قربانی پیش کی۔ اس وقت امام زین العابدین علیہ السلام بھی کربلا میں موجود تھے۔ اس وقت آپ کی عمر تقریباً 22 اور 23 سال کے درمیان تھی۔ کربلا پہنچنے کے بعد آپ بمصلحت خدا بیمار ہو گئے۔ اہل حرم پر 7ویں محرم سے پانی بند ہوا۔ آپ کو بھی پانی کا ایک قطرہ میسر نہ ہوا۔ بیماری اور پانی نہ ملنے کا نتیجہ یہ ہوا کہ 10ویں محرم کو آپ تمام دن غش کے عالم میں رہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام کو اپنی امامت کی ابتدا ہی سے ایسے مصائب برداشت کرنا پڑے جن کو سن کر آج بھی ہم خون کے آنسو روتے ہیں۔ جن حالات میں امام زین العابدین علیہ السلام نے اطاعت و عبادت الہی کا حق ادا کیا ہے، وہ اپنی مثال آپ ہے۔ کسی شاعر نے کہا ہے کہ کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، کربلا کے بعد بھی تم سید سجاد ہو، دوسرا ہوتا تو کہہ دیتا خدا کوئی نہیں۔ مصیبتوں کی گھنگھور گھٹاؤں اور مظالم کے طوفانوں میں ایسی عبادت کرنا کہ نام سے زیادہ مشہور زین العابدین لقب ہو جائے، اور ایسے سجدہ کرنا کہ سید سجاد خطاب ہو جائے، یہ مظلوم کربلا امام حسین علیہ السلام کے فرزند امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا اہم حصہ ہے۔ واقعہ کربلا کے وقت امام زین العابدین علیہ السلام کی عمر جیسا کہ اب نے بتایا کہ 22-23 سال کے درمیان تھی۔ مصلحت معبود کے عاشور کے دن آپ زیادہ تر غشی کے عالم میں تھے، کیونکہ قدرت کو سید سجاد کا امتحان دوسری طرح لینا مقصود تھا۔ وہ لٹے ہوئے قیدیوں کے قافلہ سالار بننے والے تھے۔ آپ ذرا غور کریں کہ عصر عاشور کے وقت بھی جو امام غش کے عالم میں تھے اور بعد شہادت امام حسین علیہ السلام جناب زینب امام وقت کا سہارا بن کر جلتے ہوئے خیمے سے امام سجاد کو باہر لائی تھی، سورج ڈھلا تو 11ویں محرم کی شب کو اسی امام نے نماز فریضہ کے بعد سجدہ معبود میں خاک پر سر رکھ دیا اور ایک ہی سجدے میں پوری رات تمام کر دی۔ یہ بھی امام زین العابدین اسلام کی زندگی اور تاریخ کا اہم ترین حصہ ہے۔ صبح ہوئی تو اہل حرم کا یہ قافلہ قیدی بنا کر قتل گاہ شہدائے کربلا سے
کوفہ کی جانب روانہ ہوا۔ یہ وہی کوفہ ہے جہاں ایک وقت میں مولا علی کی حکومت تھی۔ جناب زینب و ام کلثوم یہاں کی شہزادیاں تھیں۔ آج اسی کوفے میں ظالم ابن زیاد تخت حکومت پر بیٹھا ہے اور رسول کا قیدی خاندان مقید کھڑا ہے۔ امام زین العابدین علیہ السلام انتہائی صدمہ اور تکلیف کے باوجود کوہ وقار بنے رہے۔ ابن زیاد نے پہلے تو نام دریافت کیا، پھر شان امام میں گستاخانہ جملے کہے۔ امام نے انتہائی جرأت و شجاعت کے ساتھ آیت قرآنی کی روشنی میں ایسا دندہ شکن جواب دیا کہ ابن زیاد تلبلا اٹھا اور انتہائی غیظ و غضب کے عالم میں امام کے قتل کا حکم دے دیا۔ جناب زینب اپنے بھتیجے کی محافظ بن کر سامنے آ گئیں اور کہا، پہلے مجھے قتل کر۔ سید سجاد نے انتہائی ادب و احترام کے ساتھ پھوپھی سے کہا، آپ مجھے چھوڑ دیجئے اور ابن زیاد کا جواب دینے دیجئے۔ بہادر حسین کے بہادر فرزند نے تیور بدل کر کہا، ابن زیاد تو مجھے موت سے ڈراتا ہے؟ کیا تجھے ابھی تک معلوم نہیں ہوا کہ قتل ہونا ہماری عادت ہے اور شہادت ہماری فضیلت ہے؟ یہ وہ پرزور الفاظ تھے کہ حکم قتل ختم ہو گیا۔ یہ بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی بہادرانہ زندگی کا اہم ترین حصہ ہے کہ ایسے نازک ترین ماحول میں اپنے خطبے کے درمیان، گفتگو کے درمیان اس انداز میں گفتگو کی کہ ابن زیاد تھرا اٹھا، کانپ اٹھا اور آخر میں اسے حکم قتل واپس لینا پڑا۔ کوفے کے بعد یہ قافلہ دمشق کے لیے روانہ ہوا۔ دمشق یعنی شام، دمشق کے لیے روانہ ہوا۔ وہاں بازار سجائے گئے تھے، شہر کی آئینہ بندی کی گئی تھی، لوگ خوشیاں منا رہے تھے اور آپس میں عیدیں مل رہے تھے۔ ایسے صبر آزما حالات میں بھی سید سجاد کوہ استقامت بنے، انتہائی صبر و استقلال کے ساتھ فریضہ ہدایت اور حسین کے مقصد شہادت کی اشاعت کا حق ادا کر رہے تھے۔ ایک شخص نے طنزیہ لہجے میں امام سید سجاد سے پوچھا، اے فرزند حسین فتح کس کی ہوئی؟ اے فرزند حسین فتح کس کی ہوئی؟ آپ نے جواب میں فرمایا، جب نماز کا وقت آئے اور اذان و اقامت کہی جائے اس وقت سمجھ لینا کہ فتح کس کی ہوئی ہے۔ مقصد یہ ہے کہ جب اذان ہوگی، اقامت ہوگی تو اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کس کے جد کا نام آتا ہے؟ ہمارے جد کا نام ہے یا یزید کے جد کا نام ہے؟ تو اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ فتح کس کی ہوئی۔ اسی طرح جب یہ قافلہ مسجد دمشق کے دروازے پر پہنچا تو ایک بوڑھا سامنے آیا۔ چونکہ ذہنوں میں غلط فہمیاں تھی، لوگ صحیح طور پر اہل بیت کے خاندان کو سمجھ نہیں پا رہے تھے۔ دوسری بات یہ ہے کہ شام ایک ایسی جگہ تھی جہاں لوگوں کی تربیت اور پرورش ایسے ماحول میں ہوئی تھی کہ حضرت علی علیہ السلام کے متعلق غلط فہمیاں تھیں، لوگ دھوکے میں مبتلا تھے، فریب میں مبتلا تھے، غلط مفہوم ذہنوں میں بٹھایا گیا تھا اور حضرت علی علیہ السلام کی اور حضرت علی علیہ السلام کے گھرانے کی غلط تصویر نگاہوں میں بٹھائی گئی تھی۔ ایک تو منزل یہ تھی کہ اہل بیت علیہ السلام کا غلط تعارف کرایا گیا تھا، دوسری منزل یہ تھی کہ یزید اور یزید کے خاندان کے حکمرانوں کو اولی الامر کے طور پر پیش کیا گیا تھا، لہٰذا وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اولی الامر کا مقابلہ جو ہے یہ بغاوت ہے، سرکشی ہے، اور لوگ اسی لیے امام حسین اسلام سے کینہ و عناد دلوں میں رکھے ہوئے تھے اور وہ صحیح طور پر اہل بیت علیہ السلام کو سمجھتے نہیں تھے۔ حالانکہ حیرت کی بات یہ ہے کہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن کی تلاوت کرتے تھے، ان میں سے اکثر حافظ قرآن بھی تھے، اور جو مکمل قرآن کے حافظ نہ تھے انہیں بھی اہم ترین آیتیں زبانی یاد تھیں، حفظ تھیں، اس کے باوجود انہیں یہ نہیں معلوم تھا کہ قرآن کی کن آیتوں کا مصداق کون گھرانہ ہے۔ چنانچہ یہی وجہ ہے کہ جب ایک بوڑھا شخص آیا اور اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا اور عجب جملہ کہا جو ظاہر ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے ایک گویا نشتر کا کام کر رہے تھے، لیکن یہ امام کا صبر تھا کہ اسی صبر و استقلال کے ساتھ آپ جواب دے رہے ہیں۔
تو وہ بوڑھا سامنے آیا، اس نے قیدیوں کو دیکھ کر کہا کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا۔ وہ سمجھ رہا تھا کہ اولی الامر کے مقابلے میں یہ قافلہ بغاوت کر رہا ہے اور مقابلے میں آیا ہے، تو اس لیے گویا اس نے یہ جملہ کہا شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو تمہارے مردوں سے خالی اور پرامن بنایا۔ دیکھیں یہ جملے ایسے ہیں جو بالکل دل پہ تیر کی طرح جا کر کے لگیں گے۔ ایسے حالات میں، ایسے سخت مصائب و آلام کے ہجوم میں اگر یہ جملہ کوئی کہہ دے تو بالکل تیر کی طرح سے دل پہ جا کے لگیں گے۔ لیکن امام زین العابدین علیہ السلام نے کس طریقے سے صبر و استقلال کا مظاہرہ کیا، کیوں؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ انہیں اندھیرے میں رکھا گیا ہے، انہیں حقیقت حال کا صحیح علم نہیں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ شکر ہے اس خدا کا جس نے تم کو تباہ و برباد کیا اور ملک کو تمہارے مردوں سے خالی اور پرامن بنایا، اور خلیفہ وقت، دیکھیے خلیفہ وقت کہہ رہا ہے، اور خلیفہ وقت یزید کو تم پر غلبہ عطا فرمایا۔ امام سمجھ گئے کہ یہ ہم لوگوں سے واقف نہیں ہے، اب اس کو اس انداز سے اس سے گفتگو کی ہے کہ اس کے دل پہ اثر ہو اور حقیقت حال سے اس کو واقفیت بھی حاصل ہو جائے۔ امام نے فرمایا اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اے شیخ کیا تو نے قرآن پڑھا ہے؟ اس نے کہا بے شک ہم نے قرآن پڑھا ہے۔ تو امام فرماتے ہیں کہ قرآن میں یہ آیت پڑھی ہے، آیت مودت آپ نے پڑھی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى۔ بوڑھے نے کہا ہاں میں نے یہ آیت پڑھی ہے۔ پھر امام نے کہا وہ رسول کے اہل بیت ہم ہی ہیں، جن اہل بیت کی محبت اور مودت اجر رسالت قرار پائی ہے وہ اہل بیت ہم ہی ہیں۔ ایسے ہی خمس والی آیت میں لفظ ذوی القربہ اور آیت تطہیر میں اہل البیت کی لفظ ہے، یہ سب آپ نے اس کو یاد دلایا۔ قرآن پڑھے ہوئے لیکن مصداق اسے نہیں معلوم نہیں ہے کہ اس آیت کا مصداق کون لوگ ہیں، کون سا گھرانہ ہے۔ اب امام اسے متوجہ کر رہے ہیں۔ بوڑھا کچھ دیر حیرت سے خاموش رہا، چونکہ حقیقت حال کا اسے علم نہیں تھا، غلط تعارف پیش کیا گیا تھا، اس لیے صحیح واقعات اور صحیح مصداق کا اسے علم نہیں تھا۔ تو اب جب اس نے یہ سنا تو اسے حیرت ہوئی اور حیرت سے تادیر خاموش رہا۔ پھر کہا کیا خدا کی قسم آپ لوگ وہی ہیں؟ کیا خدا کی قسم آپ لوگ وہی ہیں؟ دیکھیے ابھی کہہ رہا تھا شکر اس خدا کا جس نے تمہیں تباہ و برباد کیا، اب کیا کہہ رہا ہے؟ کیا خدا کی قسم آپ لوگ وہی ہیں؟ سید سجاد نے کہا ہاں قسم بخدا ہم وہی اہل بیت ہیں۔ یہ سن کر وہ بوڑھا شیخ رونے لگا، عمامہ سر سے پھینک دیا، سر آسمان کی طرف بلند کیا اور کہا خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آل محمد کے دشمنوں سے بیزار ہوں، خداوندہ گواہ رہنا کہ میں آل محمد کے دشمنوں سے بیزار ہوں۔ اس کے بعد لا علمی میں ہونے والی خطا کے لیے توبہ و استغفار کرنے لگا۔ ظاہر ہے کہ لا علمی میں اس نے یہ خطا کی تھی، اس کے علم میں واقعی علم میں یہ نہیں تھا کہ سامنے ہمارے جو مجمع ہے وہ شرف میں، فضیلت میں، عظمت میں، مرتبہ میں کیا ہے، اور رسول کے گھرانے سے، رسول کے کنبے سے، رسول کے خانوادے سے کیا رشتہ ہے اس کنبے کا۔ وہ تو یہی سمجھا کہ ایک شخص ہے جس نے بغاوت کی تھی، خلیفہ مسلمین سے، اولی الامر سے بغاوت کی تھی، لہذا اسی لہجے میں بات کر رہا تھا۔ اب جب حقائق کا علم ہوا تو امامہ اس نے سر سے پھینک دیا، توبہ و استغفار کرنے لگا، لا علمی میں جو خطا ہوئی تھی اس کے لیے توبہ و استغفار کرنے لگا۔ اور بازار کوفہ و شام کے تماشائیوں کے ہجوم میں ابن زیاد و یزید کے سامنے اہل حرم کی بہادرانہ گفتگو، جرأت مندانہ خطبے اور احتجاج وہ تھے جنہوں نے دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا۔ جیسا کہ ابھی ایک شیخ، بوڑھے شیخ کے سامنے امام زین العابدین علیہ السلام نے جس جرأت مندانہ انداز میں حقیقت حال سے واقف کیا، اور جب وہ حقیقت حال سے واقف ہو گیا تو اس نے توبہ کی، استغفار کی اور گویا خدا سے معافی مانگا۔ تو اس طریقے سے جو آپ لوگوں نے امام زین العابدین علیہ السلام نے یا بعض مواقع پہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جو خطبے دیے ہیں، ان خطبوں نے انقلاب برپا کر دیا، ان خطبوں نے حالات
بدل دیے، ان خطبوں نے ذہنوں کو بدلا، دلوں کو بدلا، اور دل و دماغ میں ایک انقلاب کی لہر بیدار ہو گئی۔ یہ وہ جرأتمندانہ احتجاج تھے جنہوں نے دنیا کو حقائق سے آگاہ کیا، شہادت حسین کے مقصد کو بتایا، اور اس طرح امام نے اپنے فریضہ جہاد کو مکمل کرتے ہوئے اس مشن کو پورا کیا جسے امام حسین علیہ السلام نے انجام دیا تھا۔ امام حسین علیہ السلام کا جہاد اور تھا، امام زین العابدین علیہ السلام کا جہاد اور تھا، شہزادی جناب زینب سلام اللہ علیہا کا فریضہ جہاد اور تھا، اور ہر ایک نے اپنا اپنا حق ادا کر کے دین اسلام کو بچا لیا، دین اسلام کی حفاظت کی، اور امام زین العابدین علیہ السلام اور شہزادی زینب اور بقیہ قیدیوں نے اپنے جرأت اور اپنی ہمت کے ذریعے سے گویا مقصد حسین کو لوگوں کے دل و دماغ تک پہنچانے میں کامیابی حاصل کی۔ رہائی کے بعد آپ میں اہل حرم مدینہ آ گئے۔ جب رہا ہوئے، جب شام سے قید شام سے رہائی ملی تو امام زین العابدین علیہ السلام اہل حرم کے ساتھ مدینہ آ گئے اور خاموش زندگی گزارنا شروع کی۔ یعنی اب ظاہر ہے کہ مدینے میں حالات اتنے نازک ہو گئے تھے شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد کہ بالکل برجستہ علی الاعلان امام کے لیے کچھ کہنا ممکن نہیں تھا۔ شہادت حسین کے سبب جو انقلاب آیا تھا اس نے ظالموں کی ہمت اس طرح سلب کر لی تھی کہ جب فوج یزید نے مدینے پر ظالمانہ حملہ کیا تو سید سجاد کو نقصان پہنچانے کی کسی ظالم میں ہمت نہیں ہوئی، مگر آپ کے لیے روحانی صدمے کے لیے یہی کافی تھا کہ مسجد نبوی میں 3 روز تک گھوڑے بندھے رہے، مسلمانوں کا قتل عام ہوا، بے شمار عورتوں کی عصمتیں لوٹی گئیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام ایسے نازک دور میں بھی اقدار اسلامی اور تعلیمات الہی کی تبلیغ و اشاعت میں مصروف رہے۔ امام کے یہ کارنامے ایک حیرت انگیز عملی نمونے کے طور پر تاریخ اسلام میں محفوظ ہیں کہ واقعی ایسے نازک ترین حالات میں، ایسے سخت حالات میں، عداوت اور دشمنی کے اس ماحول میں تعلیمات الہی کی تبلیغ و اشاعت آسان کام نہ تھی، لیکن امام نے اپنی بصیرت کے ذریعے سے اس انداز سے تبلیغ بھی کی اور مقصد حسین کو واضح بھی کیا کہ دونوں مقصد میں امام زین العابدین علیہ السلام کامیاب رہے۔ واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 35 برس اپنی حیات ظاہری کے دن انتہائی ناگوار حالات میں بڑے صبر و ضبط اور استقلال کے ساتھ گزارے۔ 35 سال کا عرصہ کم نہیں ہوتا، 35 سال کا عرصہ بہت ہوتا ہے، اور چونکہ روایتوں میں اختلافات ہیں اس لیے شہادت میں بھی اختلاف ہے، ولادت میں بھی کہیں کہیں اختلاف ہے، تو عمر میں کچھ فرق بھی ہو جاتا ہے، اسی لیے بعض لوگوں نے کہا کہ 40 برس ہوئے، لیکن ولادت کی تاریخ سے لے کے شہادت کی تاریخ اور پھر واقعہ کربلا کی تاریخ سے لے کر امام کی شہادت کی تاریخ تک جب ہم شمار کرتے ہیں تو آپ کی عمر کا بھی اندازہ ہوتا ہے، اور واقعہ کربلا کے بعد کتنے دن تک امام زین العابدین علیہ السلام زندہ رہے اور اپنے باپ پہ آنسو بہاتے رہے، اس تاریخ کا بھی تعین ہو جاتا ہے۔ تو واقعہ کربلا کے بعد تقریباً 35 برس اپنی حیات ظاہری کے دن انتہائی ناگوار حالات میں بڑے صبر و ضبط، تحمل اور استقلال سے گزارے۔ آپ نے اپنے شب و روز 2 مشغلوں میں گزارے، 2 ذمہ داریاں امام زین العابدین علیہ السلام کے حوالے تھیں، 2 فریضے امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد۔ ایک فریضہ امام ہونے کی حیثیت سے تبلیغ دین کا تھا کہ بہرحال جس امام کو بھی جتنا موقع ملا، جیسے موقع ملا، جس طریقے سے موقع ملا، ہر امام نے اپنے اپنے دور میں قید رہ کر اور ناگوار حالات کا سامنا کرنے کے باوجود دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، دین حق کی تبلیغ کی ہے، اور اپنے فریضے کو بحیثیت امام ادا کیا ہے۔ اسی طریقے سے امام زین العابدین علیہ السلام کے سامنے اگرچہ حالات انتہائی ناگوار تھے، مگر اس کے باوجود 2 فریضے جو آپ کے سپرد تھے، ایک تبلیغ دین کا اور دوسرا بھی تبلیغ دین ہی کا ایک حصہ ہے، لیکن ایک دوسرے رخ سے چونکہ اسے پیش کیا جاتا ہے، امام حسین علیہ السلام کے خون ناحق کی نشر و اشاعت، واقعہ کربلا کو لوگوں تک پہنچانا۔ تو یہ 2 ذمہ داریاں
امام زین العابدین علیہ السلام کے سپرد تھی۔ دین اسلام کی تبلیغ اور خون امام حسین علیہ السلام کی تاثیر لوگوں تک پہنچانا، مقصد حسین کو زمانے تک پہنچانا، واقعہ کربلا کے اصل حقائق سے لوگوں کو آگاہ کرنا۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ ان حالات میں دونوں کام بہت مشکل تھا، بہت دشوار گزار تھا، مگر امام زین العابدین علیہ السلام نے اپنی معصومانہ بصیرت سے راستہ نکال لیا اور تبلیغ دین کا بھی فریضہ ادا کیا اور خون حسین، مقصد حسین کی نشر و اشاعت کا بھی فریضہ بہترین انداز میں ادا کیا ہے۔ تو اس لیے جب ہم تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ آپ نے اپنے شب و روز عموماً دو مشغلوں میں گزارے ہیں، ایک عبادت خدا اور دوسرے مظلوم باپ پہ گریہ۔ عبادت خدا میں دعاؤں کے ذریعے سے آپ نے تبلیغ دین کا فریضہ ادا کیا اور مظلوم باپ پہ گریہ فرما کر کے آپ نے مقصد حسین کی نشر و اشاعت کا فریضہ انجام دیا۔ یہی آپ کی مجلسیں تھیں، یعنی یہ جو آپ دعائیں پڑھتے تھے، مناجات کرتے تھے، یہی آپ کی مجلسیں تھیں۔ مصلی عبادت ہی کو منبر تبلیغ بنا لیا تھا امام زین العابدین علیہ السلام نے، اور وہاں سے دین کی تبلیغ کا فریضہ ادا کیا ہے۔ یہ وہ عظیم ترین مجلسیں تھیں، وہ نشستیں تھیں کہ جو زندگی بھر جاری رہیں، اور عبادت خدا کا یہ عالم تھا کہ وضو کے لیے پانی آتا تھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا۔ جب وضو کے لیے پانی آتا تھا تو چہرے کا رنگ متغیر ہو جاتا تھا، جسم میں لرزہ پڑ جاتا تھا۔ کوئی سبب پوچھتا تو فرماتے مجھے حقیقی سلطان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے۔ ہماری بھی زندگی کی ادا یہی ہونی چاہیے، ہمارا بھی فریضہ یہی ہونا چاہیے کہ اگر ہم سیرت معصومین کو نگاہ میں رکھیں، تاریخ معصومین کو نگاہ میں رکھیں، اور خصوصاً امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کا یہ پہلو ہماری نگاہ میں ہو، تو عبادت صحیح معرفت کے ساتھ اگر کی جائے تو یہی کیفیت ہماری بھی ہو سکتی ہے۔ ہم وضو کے لیے آمادہ ہوں تو سوچیں کس کے لیے وضو کر رہے ہیں، نماز کے لیے کھڑے ہوں تو یہ تصور کریں کہ کس کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اور مصلی پہ آ کر کے بالکل غفلت نہیں ہونی چاہیے عبادت کی طرف سے، نماز کی طرف سے غافل نہیں رہنا چاہیے، بلکہ ہر لمحہ یہ ذہن میں احساس رہنا چاہیے کہ ہمیں حقیقی سلطان کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے۔ جب ہم مصلی پہ آ رہے ہیں تو بظاہر اگرچہ ہم اپنے خدا کو نہیں دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارا خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، ہم اپنے خدا کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں۔ تو مصلی عبادت پر بالکل جو قربتاً اللہ کی نیت کی ہے تو قربتاً اللہ ہی نماز کا معاملہ ہونا چاہیے۔ مدینے میں حالات کی بنا پر آپ کے لیے خطبوں، تقریروں یا درس و تدریس کے ذریعے علوم و معارف سے لوگوں کو آشنا کرنا ممکن نہ تھا۔ جاسوس ہر طرف لگے ہوئے تھے، امام کی نگرانی کر رہے تھے، امام کسی سے گفتگو نہیں کر سکتے تھے، باقاعدہ یہ خبر ہر وقت کی پہنچائی جا رہی تھی کہ کون امام سے مل رہا ہے، امام کس سے مل رہے ہیں، اور ان حالات میں ظاہر ہے کہ خطبے دینا، تقریر کرنا یا درس و تدریس کی بزم سجانا یہ امام کے لیے ان حالات میں ممکن نہیں تھا۔ اس لیے امام نے دعاؤں کو نشر علوم و معارف کا ذریعہ بنایا۔ دعاؤں کو مصلی پر نماز کے بعد، اللہ کی عبادت کے بعد دعاؤں کو آپ نے علوم و معارف کا ذریعہ بنایا، نشر علوم و معارف کا ذریعہ بنایا۔ اور واقعی آج ہمیں چاہیے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم بھی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کو، ان دعاؤں کے ترجموں کو پڑھیں، سمجھیں۔ بعض دعاؤں کی کچھ شرح بھی لکھی گئی ہے، اس شرح کا مطالعہ کریں اور اندازہ لگائیں کہ امام نے دعاؤں کے پردے میں کس طریقے سے تبلیغ حق کا فریضہ انجام دیا ہے، اور امام نے جو پیغام دیا ہے، امام نے جیسی زندگی بسر کرنے کا ہمیں ہنر دیا ہے، ہمارا فریضہ ہے کہ ہم ویسی ہی زندگی بسر کر کے ایسی گویا زندگی گزاریں جو دنیا میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہو اور آخرت میں بھی کامیابی کا ذریعہ ہو۔ امام کی دعاؤں کا یہ مجموعہ صحیفہ سجادیہ، صحیفہ کاملہ اور زبور آل محمد کے ناموں سے
آج بھی موجود ہے، یعنی امام زین العابدین علیہ السلام کی دعاؤں کے مجموعے کا نام جو ہے وہ صحیفہ سجادیہ ہے، اسے صحیفہ کاملہ بھی کہتے ہیں، اور زبور آل محمد کے نام سے بھی دعاؤں کا یہ مجموعہ یاد کیا جاتا ہے۔ افسوس کہ امام زین العابدین علیہ السلام کی یہ خاموش زندگی بھی ظالم حکومت کو ناگوار ہوئی۔ امام نہ مقابلے میں کھڑے ہوئے، نہ حکومت کے لیے کھڑے ہوئے، نہ باپ کے خون ناحق کے انتقام کے لیے کوئی آواز بلند کی، نہ یزید کے خلاف قیام فرمایا، اور خاموش زندگی گزاری، مگر یہ خاموش زندگی بھی ظالموں کو ناگوار ہوئی۔ ولید ابن عبد الملک اموی بادشاہ شام نے آپ کو زہر دلوا دیا۔ 25 محرم 95 ہجری میں آپ کی شہادت ہو گئی۔ مدینے میں امام محمد باقر علیہ السلام نے اپنے پدر بزرگوار کی تجہیز و تکفین کا انتظام کیا اور جنت البقیع میں امام حسن کے پہلو میں دفن کر دیا۔ مصائب و آلام کے ہجوم میں بھی فریضہ تبلیغ اور مقصد حسین کی نشر و اشاعت کیسے کی جائے، یہ سبق ہمیں امام زین العابدین علیہ السلام کی زندگی سے ملتا ہے۔ خدا حافظ، فی امان اللہ، التماس دعا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حوزہ معصومہ قم فیس ٹو فیس انٹرنیشنل آن لائن کلاسز میں خاہران کا ایڈمیشن اسٹارٹ ہو چکا ہے، جس میں قرآن کریم، تجوید، تفسیر، حدیث، تاریخ، عربی، فارسی، ترجمہ قرآن، عقائد، خطابت، نہج البلاغہ، دعا، اخلاق اور احکام کی کلاسز اسٹارٹ ہو رہی ہیں۔ یہ 11واں سیشن ہے ماشاءاللہ، اور معصومہ قم کی ان کلاسز میں شرکت کرنے والوں کو المصطفیٰ انٹرنیشنل یونیورسٹی کی جانب سے سرٹیفکیٹ بھی دی جائے گی۔ نو ایج لمٹ، اور لاسٹ ڈیٹ رجسٹریشن کی ہے 22 دسمبر 2022۔ خواہش مند خاہران ادارے سے جلد رابطہ قائم کریں۔ اس کے علاوہ بچوں کے لیے بھی بنیادی تعلیمی سلسلہ جاری و ساری ہے، ان کا بھی ایڈمیشن اسٹارٹ ہے۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ قرآن کریم کو لحن کے ساتھ اور تجوید کے ساتھ اپنے بچوں کو سکھائیں، اردو لینگویج، عقائد ہے، خطابت ہے، ترجمہ قرآن ہے، تاریخ، حدیث، یہ ساری چیزیں، اخلاق اور دعا، سب کچھ یہاں پر بتایا جاتا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ تو اپنے بچوں کے ایڈمیشن کے لیے بھی آپ 22 دسمبر 2022 تک رابطہ کریں ادارے کے ان نمبرز پر۔